يزفنا يشدو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. کیا آپ بھی قرآن مجید میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب بھی ہاں میں ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اسلامی بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کو خوشحالی سے پڑھ پائیں. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، ہم بہت آسان میتھڈ کے ساتھ اس کی مشق سیکھیں گے. بس آپ نے دھیان سے سننا ہے اور میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، اور اس طرح ہم ان کو بآسانی سے سمجھ جائیں گے. تو آئیے میرے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم میم ساکن کے قاعدوں کو سمجھیں گے. میم ساکن کے قاعدے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. نمبر 1 اخفاء شفوی، نمبر 2 ادغام شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی. تو ہمارے ساتھ جڑیے رہیے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ بھی قرآن کو تجوید کے قاعدوں کے ساتھ بلکہ بہت آسان میتھڈ کے ساتھ قرآن کو بآسانی سمجھ پائیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم اخفاء شفوی کے قاعدے کو سمجھتے ہیں، پھر اس کی مثال کو دیکھتے ہیں. اخفاء شفوی کا جو قاعدہ ہے وہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو ناک کی آواز غنہ خفیف سے ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 حرکت کی ہوگی. پھر سے سنیے یہ قاعدہ اخفاء شفوی کا. اگر میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو ناک کی آواز غنہ خفیف سے ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 حرکت کی ہوگی. تو آئیے چلتے ہیں اس کی مثال کو دیکھتے ہیں. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سورہ سبا آیت نمبر 8 میں. تو آئیے اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں. افترى على الله كذبا ام به جنة. افترى على الله كذبا ام به جنة. یہاں آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد حروف با ہے. تو ہمارا قاعدہ تھا اخفاء شفوی کا کہ اگر میم ساکن کے بعد حروف با آ جائے وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی اس کو ناک کی آواز غنہ خفیف سے ادا کیا جائے گا، جس کی مقدار 2 سے 3 حرکت کی ہوگی. تو ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھا؟ ام بھی جنہ، ام بھی جنہ. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد حروف با ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اخفاء شفوی کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے. آگے ہم پڑھیں گے ادغام شفوی. ادغام شفوی کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میم آپس میں مل جائیں گے اور ان کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جس کی حرکت 2 سے 3 کی ہوگی. ادغام کسے کہتے ہیں؟ 2 حروف کا آپس میں مل جانا، 2 حروف کا آپس میں مدغم ہونا، اسی کا نام ادغام ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس کی مثال کی طرف. سورۃ نحل آیت نمبر 57. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. هُم مَّا يَشْتَهُونَ. هُم مَّا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد میم مشدد ہے. تو ہمارا قاعدہ تھا کہ اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میم آپس میں مل جائیں گے
اور ان کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو قاعدے کے ساتھ ساتھ اس کی مثال کو بھی دیکھتے ہوئے یقیناً آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ادغام شفوی کا قاعدہ کیا تھا اور اس کی مثال کو بھی ہم نے پڑھا۔ اب ہم پڑھیں گے اظہار شفوی کا قاعدہ۔ اگر میم ساکن کے بعد حروف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ پھر سے قاعدہ سنیں، اگر میم ساکن کے بعد حروف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی مثال کی طرف۔ سورۃ سبا آیت نمبر 45۔ تو آئیے اس میں اظہار شفوی کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد حروف واو ہے، تو ہمارا قاعدہ تھا میم ساکن کے بعد حروف با اور میم کے علاوہ حروف تہجی کا کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ پھر سے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی کلاس میں آپ نے میم ساکن کے ان 3 قاعدوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی اسلامی بہن بھائیوں کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی خوشلہانی سے قرآن کو پڑھ پائیں۔ اللہم نفر قلوبنا بالقرآن۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔